أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم. حضور فرماتے ہیں علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. مولا کیوں؟ حضور کیوں؟ سرور کائنات کس لیے؟ اے رحمت للعالمین علم کے حصول کا حکم کس لیے؟ کہ وَهُوَ أَنِيسٌ فِي الْوَحْشَةِ. یہ علم ہے، جب آپ وحشت میں ہوں تو یہ آپ کا انیس ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے. وَصَاحِبٌ فِي الْوَحْدَةِ. اور جب آپ تنہا ہوں، اکیلے ہوں تو یہ آپ کا بہترین دوست ہوتا ہے. وَالدَّلِيلٌ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. آپ کی خوشی اور آپ کی غم میں اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہترین رہبر ہو سکتی ہے تو اس کا نام علم ہے. علم ہی آپ کے لیے بہترین رہبر ہے، چاہے آپ کے حالات خوشی کے ہوں، چاہے آپ کے حالات غم کے. وَسِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ. جب آپ دشمن کے لیے کھڑے ہوں، دشمن کے سامنے آنے کے لیے آپ کو اسلحے کی ضرورت ہے. علم دشمن کے مقابلے میں آپ کا اسلحہ. فرماتے ہیں وَزَيْنٌ لِلْأَخِلَّاءِ. اور ہمارے جتنے دوست ہیں ان کے لیے باعث زینت. اگر ایک ایک جملے پر غور و فکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنے جملوں کی ادائیگی تحصیل علم کے لیے ہمیں مہمیز نہیں. ایک ایک جملے پہ بھی اگر ہم غور و فکر کر لیں تو تحصیل علم کے لیے وہی کفایت. سلام ہو اللہ کے رسول آپ کی ذات اقدس کے اوپر، ہمارے ماں باپ فدا ہوں آپ کی قدموں کے اوپر کہ آپ نے ایسے بہترین راستے معین فرما دیے کہ جن پر چلنے کے بعد صرف عقبہ ہی نہیں دنیا بھی سبق. گفتگو ہماری چل رہی تھی قضیہ حملیہ کی بے اعتبار موضوع تقسیم سے متعلق، اور ایک خاص بات ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے العرش ثم النقش. پہلے تختی ہوتی ہے، پہلے کاغذ ہوتا ہے، پھر اس پہ لکھا جاتا ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ پہلے لکھی ہوئی کہنا اس بات کا علامت ہے کہ کاغذ موجود تھا تبھی لکھا گیا. لیکن جہاں پر اصلاً وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو حکم جو لگایا جائے گا وہ دو صورت میں لگایا جائے گا، یا موجبہ کی شکل میں ہوگا، ایجابی شکل ہوگا، یا سلبی شکل ہے. تو اگر قضیہ حملیہ موجبہ ہو تو وہاں پر پہلے عرش کا ہونا ضروری ہے، تب نقش ہوگا. اس لیے کہ نقش کا وجود فرع ہے عرش کے وجود کی. نقش کا وجود یہ مثبت لہو کہ وجود کی فرع ہے، جس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں اس کا ہونا، یہ اس کے ہونے ثابت کر دیا اس کے لکھنے نے. تو موجبہ کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ موضوع موجود ہو. لیکن اگر حملیہ سالبہ ہے تو وجود موضوع ضروری نہیں ہے. جسے انہوں نے ایک مثال دی تھی اب عیسیٰ لم یاکل، عیسیٰ کا باپ کھاتا نہیں ہے. یہ قضیہ سچا ہے. آسان ہم نے کھانا تھوڑی ثابت کیا ہے جس کے لیے وجود موضوع ضروری ہو. ہم نے نہ کھانا ثابت کیا، ہم نے کہا کھاتا نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے اس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہوگا تبھی تو کھائے گا، جب ہے ہی نہیں تو کیا کھائے گا وہ. تو کہا جائے گا سالبہ بے انتفاع الموضوع. ایک خاص لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سالبہ بے انتفاع الموضوع. مگر اس قضیے کا سالبہ ہونا ضروری ہے. اس تمہید کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وجود موضوع تین شکل میں سامنے آ سکتا ہے. کبھی فقط ذہن میں ہوتا ہے تو اس قضیے کو فقط ذہنیہ کہا جاتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کلو جبل یاقوت ممکن الوجود. ہر جبل یاقوت ممکن الوجود ہے. قضیہ موجبہ ہے، عملیہ ہے، اور یہ قضیہ ذہن میں موجود ہے. وجود جبل یاقوت ذہن میں موجود ہے. یہ ہوا آج الثانی دوسرا اخرى یکون وجود موضوعها فی الخارج. دوسری منزل کب ہوتی کہ جب اس کا موضوع کا وجود جو ہے
وہ خارج میں ہوتا ہے، خارج ذہن سے باہر ہوتا ہے۔ علی وجہ، اس عنوان کے اوپر کہ یلاحظ فی القضیہ خصوص الافراد، کہ قضیے میں کچھ خاص افراد ملاحظہ کیے گئے، کچھ خاص افراد دماغ میں رکھا ہم نے کہ ان کے لیے الموجودہ جو موجود ہیں، المحققہ منہ فی احد الازمنہ الثلاثہ، جو افراد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وجود پذیر تھے یا ہیں یا ہوں گے۔ مثال سے بات ہوئی نہ ہو، جیسے کل جندی فی المعسکر مدرب علی حمل السلاح، ہر فوجی جو بھی کینٹ میں ہوتا ہے، عسکر کینٹ کہتے ہیں، معسکر کینٹ، جو بھی فوجی کینٹ میں ہوتا ہے، مدرب، اس کو تدریب دی جاتی، تمرین کرائی جاتی ہے، کس کا؟ علی حمل السلاح، کہ وہ سلاح کو، اسلحے کو اٹھا کے چلے۔ صبح صبح اس کے پیٹھ کے اوپر اسلحہ وزن لاد دیا تھا، بندوق دے، چلو دوڑو، وہ دوڑ رہے ہیں، تاکہ اس کو تدریب ہو جائے، عادت ہو جائے، اور جب کہیں جنگ کا مسئلہ ہو تو اس کو دے کے دوڑنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ورنہ اگر تدریب نہیں کی جائے گی، معلوم اسلحہ ان کو لادا جائے گا، دوڑ بھی نہ پائیں گے، سانس پھول جائے گا، بیٹھ جائیں گے، پوری ملت، پورا ملک ہار جائے گا۔ لہٰذا یہ کام ہوتا ہے۔ اب بہر یہاں پہ دیکھیے موضوع، دیکھیے کل جندین، ہر جندی۔ اب یہ جندی جو ہے، اس میں کیا تمام کے تمام، فرض کی ہندوستان کی 3 لاکھ کی فوج ہے، 6 لاکھ کی فوج ہے، کہ سب کے لیے یہ جملہ ہے؟ مخصوص افراد ملاحظہ کیے گئے، کچھ لوگ 6 لاکھ فوج، کچھ بارڈر پہ ہے، کچھ یہاں، کچھ وہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہے کہ جو لحاظ کیا گیا یہ، اور جو تینوں زمانوں میں سے جو اپنے بارڈر پہ لگے وہ کام کر رہے تھے، کر چکے، جو اب بعد میں جندی بنے گا، مستقبل میں یہ کام کرے گا، کچھ ہے جو اب کر رہے ہیں، تینوں وقت کسی ایک زمانے میں محقق ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، نظر میں وہی افراد ہیں۔ تو موضوع خارج میں، مگر اس عنوان کے تحت، یہ اسے اب پھر دوسرا جملہ دیکھیے، یہ تو کل کے ساتھ میں آ گیا، یہ بھی قضیہ حملیہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، قضیہ حملیہ، کل جندی فی المعسکر مدرب علی حمل السلاح، ٹھیک ہے نا۔ بعض الدور المائلہ للانہدام فی البلد ہدمت، دار کے معنی گھر، بعض الدور بعض گھر، المائلہ للانہدام جو انہدام کی طرف، گرنے کی طرف مائل ہیں، فی البلد شہر کے اندر، ہدمت گرا دیا گیا۔ بعض وہ گھر جو گرنے کے لائق تھے، گرنے والے تھے، ان کو گرا دیا گیا۔ یہ جملہ کہ سارے، کچھ مخصوص ہیں جو گزر چکے انہیں گرا دیا، جو گرنے والے ہیں انہیں گرایا جا رہا ہے، جو کلو گرنے والے ہوں گے گورنمنٹ گرائے گی ان کو۔ بعض دماغ میں ہے یہ موضوع خارجی ہے۔ کل طالب فی المدرسہ مجد، مدرسے میں ہر طالب علم جو ہے وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، خارجیہ ہے۔ سب دماغ میں، کچھ مخصوص افراد دماغ میں رکھے گئے جو کل تھے یا آج ہے یا آنے والے وقت میں ہوں گے، مجد ہوں گے، وہ تو سب القضیہ ہذہ خارجیہ، اس قضیے کو قضیہ خارجیہ کہا جاتا ہے، چونکہ موضوع جو ہے وہ خارج میں موجود ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تیسرا مسئلہ، یکون وجودہ فی نفس الامر والواقع، تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں موضوع کا وجود نفس امر میں ہوتا ہے، نفس واقع میں ہوتا ہے، حقیقت سامنے موجود ہے، بے معنی، اس معنی میں کہ ان الحکم علی الافراد، کہ حکم ان افراد پہ لگایا گیا ہے، المحققہ جو باقاعدہ موجود ہیں، المحققۃ الوجود جو وجود کے اعتبار سے سامنے ہیں، والمقدرہ یا وجود کے اعتبار سے مقدر ہے، الوجود معاً ایک ساتھ، لیکن چاہے وہ سامنے ہوں چاہے ہونے والے ہوں، ان سب کے اوپر حکم لگایا گیا ہے۔
معنی ایک ساتھ فَكُلَّمَا يَفْرَضُ وُجُودُهُ جب جب ان کا وجود فرض کیا جائے گا وَإِن لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا اگرچہ وہ ابھی موجود نہیں ہے فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَوْضُوع تو وہ موضوع میں داخل ہوں گے وَيَشْمَلُهُ الْحُكْمُ اور اس موضوع کو حکم شامل ہوگا. موضوع نفس امر میں موجود ہے، نفس واقع موجود ہے، مگر حکم جو لگایا گیا ہے جو اب ہیں ان کے لیے بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی سب کچھ شامل ہے. جب ہوں گے تب حکم شامل ہوگا. کیسے؟ کل مثلث مجموع زوایاہ یساوی قائمتہ، ہر مثلث اس کے تمام زاویوں کا مجموعہ برابر ہوتا ہے جو کھڑا ہوا ہو. بعض المثلث قائم الزاویہ، بعض مثلث قائم زاویہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے مثلث ہوتے ہیں جن کے زاویے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کل انسان قابل للتعلیم العالی، ہر انسان اعلیٰ تعلیم کے قابل ہوتا ہے. جو اب ہیں وہ ہیں، جب ہوں گے وہ بھی ہوں گے. جب ہوں گے تب حکم میں شامل ہوں گے. کل ماء طاہر، ہر پانی پاک ہے، جو اب ہے وہی پاک ہے، جو آنے والے وقت پاک وہی پاک ہے پانی. فَإِنَّكَ تَرَى فِي هَذِهِ الْأَمْثَلَةِ، ان تمام مثالوں نے دیکھا کہ ان کل ما یفرض للموضوع من افراد، کہ ان موضوع کے جتنے افراد کو فرض کیا گیا ہے سوا ان کا موجودہ بالفعل، چاہے وہ بالفعل موجود ہو اور معدومہ یا نہ ہو، ولیکنها مقدرۃ الوجود، لیکن ان کا وجود مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. تدخل فیہ، وہ سب اس میں داخل ہے. وَيَكُونُ لَهَا حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهَا، اور یہی حکم ان کے لیے اس وقت ہوگا جب وہ موجود ہوں گے. اور سما القضیہ هذه حقیقیہ، اس قضیے کو قضیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے. 3 قضیہ ذہنیہ، قضیہ خارجیہ، قضیہ حقیقی. انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.